BBC اردو کے پروگرام سربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ برطانیہ میں 5 پاکستانی نژاد مجرموں کی طرف سے سفید فام بچیوں کو جنسی ہوس کا نشانہ بنانے پر ملک کی مسلم کمیونٹی کا رد عمل دیکھیں گے ذرا دیر بعد۔ پہلے دیگر موضوعات کے ساتھ ارم گیلانی۔ مصر کے صدر محمد مرسی آئندہ اتوار کو اپنے دور اقتدار کا 1 برس پورا کرنے والے ہیں۔ اس موقع پر ملک بھر میں ہزاروں کی تعداد میں ان کے حامیوں اور مخالفین نے احتجاجی ریلیاں نکالی ہیں۔ BBC کے نامہ نگاروں کے مطابق مصر میں سیاست صرف ملک نہیں بلکہ خاندانوں کو بھی منقسم کر رہی ہے۔ تفصیلات خدیجہ عارف سے۔ یہ نظارہ ہے آج قاہرہ کا، جہاں مصر کے صدر محمد مرسی کے مخالفین اور حامیوں نے ریلیاں کی ہیں۔ ان کے مخالفین صدر مرسی سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہیں ان کے حامی صدر مرسی کی قانونی حیثیت کی حمایت کر رہے ہیں۔ صدر مرسی کے جتنے مخالفین ہیں اتنے ہی ان کے حامی۔ یہ ہیں ساٹھ ڈوما، اور صدر محمد مرسی کا ان سے زیادہ بڑا حامی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ساٹھ ڈوما گزشتہ 35 برس سے اخوان المسلمین پارٹی کے ممبر ہیں، لیکن مصر میں سیاست صرف ملک ہی نہیں بلکہ خاندانوں کو بھی منقسم کر رہی ہے۔ ساٹھ ڈوما کے بیٹے احمد ڈوما اخوان المسلمین کے مخالف ہیں اور ایک ٹاک شو کے دوران صدر مرسی کی توہین کرنے کے الزام میں جیل میں ہیں۔ ساٹھ ڈوما اپنے بیٹے کو قصوروار مانتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ صدر مرسی ایک سمجھدار رہنما ہیں۔ ہمارے درمیان اختلافات اس بات پر ہیں کہ میرا بڑا بیٹا بڑا منہ پھٹ ہے۔ وہ جب منہ کھولتا ہے ہماری روایات کے خلاف بات کرتا ہے۔ ساٹھ ڈوما کا تعلق دیہی علاقے بحریہ سے ہے اور بہت حد تک یہ کہنا صحیح ہوگا کہ زیادہ تر افراد یہاں محمد مرسی کی ہی حمایت کریں گے۔ لیکن قاہرہ کی گلیوں میں بحث اس بات پر زور پر ہے کہ صدر مرسی کو ایک اور موقع دیا جائے یا نہیں۔ ان میں سے ایک احمد ڈوما کی اہلیہ بھی ہیں۔ ان کے خاوند تو جیل میں ہیں، لیکن اب محمد مرسی کے خلاف لڑائی وہ لڑ رہی ہیں۔ احمد ڈوما کی اہلیہ اور ان کے والد سمجھتے ہیں کہ ان کے خاندان اور ملک میں اختلافات وقتی ہیں، حالانکہ ملک کے بیشتر عوام کو تشویش ہے کہ ملک میں خلیج بڑھتی جا رہی ہے اور یہ نہیں معلوم ہے کہ مصری عوام کیسے اور کب متحد ہوں گے۔ خدیجہ عارف، BBC نیوز۔ اور اب ایک نظر دیگر خبروں پر۔ امریکی صدر براک اوباما 2 روزہ دورے پر جنوبی افریقہ پہنچ گئے ہیں۔ جنوبی افریقہ میں نیلسن منڈیلا بدستور ہسپتال میں ہیں۔ اوباما کے جنوبی افریقہ پہنچنے سے قبل پریٹوریا میں امریکی سفارت خانے کے باہر ایک مظاہرہ بھی کیا گیا۔ مظاہرین افغانستان سمیت کئی امور پر امریکی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ بنگلہ دیش نے امریکہ کے اس اقدام پر تنقید کی ہے جس میں اس نے بنگلہ دیش سے اس وقت تک تجارت روکنے کا فیصلہ کیا ہے جب تک وہ اپنی فیکٹریوں میں حفاظتی انتظامات کو بہتر نہیں بناتا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کی فیکٹریوں میں کیے گئے انتظامات تسلی بخش نہیں ہیں۔ برازیل کے شہر فورتالیزا میں پولیس اور مشتعل مظاہرین کے درمیان ایک بار پھر شدید تصادم ہوا ہے۔ تقریباً 5000 مظاہرین نے اس اسٹیڈیم کی طرف مارچ کیا جہاں کنفیڈریشن کپ کا فٹ بال میچ کھیلا جا رہا تھا۔ یہ مظاہرے ملک میں بدعنوانی، خراب عوامی خدمات اور آئندہ سال فٹ بال کے عالمی کپ منعقد کرانے کے لیے زبردست اخراجات کے خلاف کیے جا رہے ہیں۔ چلی کے شہر سنٹیاگو میں طالب علموں اور پولیس کے درمیان شدید جھڑپوں کے بعد پولیس نے 122 طالب علموں کو گرفتار، جبکہ اسکولوں پر قابض سینکڑوں کو ان کے اسکولوں سے بے دخل کر دیا ہے۔ طالب علم ملک میں تعلیمی اصلاحات لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب اتوار کے روز صدارتی انتخابات کے لیے 28 اسکولوں کو استعمال کیا جائے گا۔ برطانیہ دنیا کا پہلا ایسا ملک بننے جا رہا ہے جہاں ایسی طبی تکنیک بنائی جا رہی ہے جس کے ذریعے کسی بھی بچے کی پیدائش کے لیے 3 لوگوں کا DNA استعمال کیا جا سکے گا۔ اس سے ان جوڑوں کو مدد ملے گی جن کے بچوں میں جان لیوا یا معذوری پیدا کرنے والا موروثی مواد منتقل ہونے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ تفصیل کے ساتھ ثنا گلزار۔ نیو کاسل کے شہر میں میڈیکل لیبارٹری میں اس تاریخی تکنیک پر کام ہو رہا ہے۔ یہاں موجود سائنسدان ان ویٹرو فرٹیلائزیشن کے ذریعے ان جوڑوں کا علاج کریں گے جن کو موروثی طور پر منتقل ہونے والی بیماری مائٹوکونڈریل ڈیزیز ہے، تاکہ ان کے بچوں میں یہ بیماری منتقل نہ ہو۔
تولیدی عمل کے دوران خلیے کے ایک حصے مائٹوکونڈریا کو جس میں یہ بیماری ہوتی ہے چھوڑ کر والدین کا موروثی مواد نکال لیا جاتا ہے۔ یہ مواد نیوکلیس کے بغیر ڈونر خلیے میں ڈالا جائے گا جس کا مائٹوکونڈریا صحت مند ہو۔ اس سے پیدا ہونے والے بچے میں والدین کے ساتھ ساتھ ایک دوسری خاتون کا تھوڑا سا DNA بھی ہوگا۔ اس سے ہماری شناخت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ جینز یا تولیدی مواد جن کی وجہ سے ہم اپنے والدین کی طرح دکھتے ہیں خلیے کے نیوکلیس میں ہوتا ہے۔ مائٹوکونڈریا میں موجود جینز صرف خلیے کو توانائی بخشنے کے لیے ہوتے ہیں۔ شارن برنارڈی کے لیے شاید یہ تکنیک بہت دیر سے آئی۔ ان کے 6 بچے موروثی بیماری کی وجہ سے پیدائش کے چند روز بعد ہی انتقال کر گئے اور ان کا 7واں بچہ معذوری کے ساتھ پیدا ہوا، لیکن 21 سال کی عمر تک ہی زندہ رہ سکا۔ آپ کو ہر روز اس تکلیف کے ساتھ زندہ رہنا پڑتا ہے اور اس طرح کا علاج میرے لیے بہت تبدیلی لا سکتا تھا۔ اس ممکنہ علاج کو برطانیہ میں حمایت تو مل رہی ہے، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ علاج غیر اخلاقی ہے کیونکہ اس کے ذریعے خاص طور پر ڈیزائن کیے گئے بچوں کا رواج بڑھ سکتا ہے۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو 2 سال کے اندر جوڑوں کے لیے اس تکنیک کا استعمال شروع ہو جائے گا۔ ثنا گلزار، BBC نیوز۔ برطانیہ میں مسلم اماموں نے کئی مساجد میں جمعے کے خصوصی خطبات کے دوران بچوں کے جنسی استحصال کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ قرآن میں بچوں کی حفاظت پر زور دیا گیا ہے۔ ان خطبات کی وجہ حال ہی میں برطانیہ کے ڈاربی، روچڈیل اور آکسفورڈ شہروں میں رونما ہونے والے جنسی استحصال کے کیس ہیں، جن میں زیادہ تر پاکستان یا جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے افراد ملوث ہیں۔ امبر شمسی کی رپورٹ۔ برطانیہ کے کئی مساجد میں آج جمعے کے خطبات کے دوران خواتین اور بچوں کے خلاف جنسی تشدد کی مذمت کی گئی۔ اس خطبے کو لکھنے والے امام کا خیال ہے کہ اس معاملے پر مسلم برادری میں بات چیت نہیں ہو رہی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم خواتین اور بچیوں کے خلاف ہونے والے جنسی تشدد کے بارے میں بحث چھیڑیں، خاص کر اسٹریٹ گرومنگ کے بارے میں جس میں کئی مسلمان ملوث ہوئے۔ ان خطبات کی ایک وجہ یہ کیس ہے جس میں بچوں کو جنسی استحصال کے لیے تیار کرنے والے گینگ میں ملوث 5 افراد کو جمعرات کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ ان میں سے 2 پاکستانی نژاد برطانوی اختر ڈوگر اور ان کے بھائی انجم ہیں۔ گرفتاری کے وقت انہوں نے اپنے خلاف ہونے والے الزامات سے انکار کیا تھا۔ آکسفورڈ شہر میں یہ وہ گیسٹ ہاؤس ہے جہاں بچیوں کو بیچا جاتا تھا۔ میلوں دور سے مرد آتے تھے اور ان پر تشدد کرتے تھے، اور یہ بھی وہی جگہ ہے جہاں اس گینگ کے ایک رکن نے اس بچی پر جنسی تشدد کیا اور پیٹا جس کی عدالت نے لڑکی نمبر 3 کے نام سے نشاندہی کی۔ بچی کی عمر اس وقت 14 سال تھی۔ اتنے سال گزرنے کے بعد ان کا اب ان مجرموں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ گناہ گار ہیں، ان کی نفسیاتی حالت ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی خوشی کے لیے بچیوں کو کیا کسی کا بھی شکار کرتے ہیں۔ ان بچوں کو آکسفورڈ شہر کے کاولی روڈ کے علاقے میں کئی برسوں تک نشانہ بنایا گیا۔ ان میں سے بہت سی ایسی تھی جن کی مقامی حکومت دیکھ بھال کر رہی تھی۔ عدالت نے کہا کہ حکام نے اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریوں سے دانستہ طور پر لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ لڑکی نمبر 3 کی والدہ نے کہا ہے کہ ان کو امید ہے کہ یہ بدل رہا ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں اس قسم کے جرائم مرتب کرنے والے ان افراد کے خلاف شروع سے سخت کارروائی کرنی چاہیے اور متاثرین کی حفاظت کی جانی چاہیے اور انہیں تعاون فراہم کرنا چاہیے۔ 2 سال قبل BBC کے پروگرام نیوز نائٹ پر رکن پارلیمان جیک سٹرو نے اس معاملے کی جب نشاندہی کی تو شور مچ گیا۔ There is a specific problem which involves Pakistani heritage men. یہ خاص مسئلہ ہے جس میں پاکستانی نژاد مرد ملوث ہیں جو کمسن سفید فام لڑکیوں کو نشانہ بناتے ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستانی برادری اس کے محرکات پر غور کرے اور کھل کر بات کرے۔ More open about the problems that are leading to a number of Pakistani heritage men thinking that it's okay. تاہم مسلم اور پاکستانی رہنما یہ بھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ مسئلہ صرف برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں اور مسلمانوں کا ہے یا پولیس اور مقامی انتظامیہ کی ناکامی کا؟ امبر شمسی، BBC نیوز۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا، امریکہ پاکستان کو اقتصادی شعبے میں امداد فراہم کر رہا ہے، لیکن پاکستان چاہتا ہے کہ اسے امریکی منڈیوں تک رسائی دی جائے۔ کیا یہ ممکن ہوگا؟
اور ہمارے ہفتہ وار سلسلے تو پھر چلے میں آج دیکھیں گے کہ بہاولپور کی تاریخی سینٹرل لائبریری میں کیا خزانہ دفن ہے۔